نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسب الانسان ان یترک سدی وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، میں قرآن کے ترجمہ بتانے سے پہلے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، وہ غور سماعت فرمائیے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو ایک دن موت کی مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ بات مخفی نہیں ہے کسی سے، کیونکہ جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہر روز پتہ نہیں کتنے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ چیز ہم سے مخفی نہیں ہے، ایک دم ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہوگا۔ تو ہم جب مر جائیں گے تو پھر ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے گا، دفنانے کے بعد پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، پھر جو فرشتے آئیں گے ہم سے سوالات پوچھیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ہمیں کس طرح چلنا چاہیے اس دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہا ہے کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ انسان کو دنیا میں جو اللہ نے پیدا کر کے بھیجا دنیا میں، تو یوں ہی چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے جگہ میں فرما رہے ہیں کہ نہیں، انسان کو ہم نے یوں نہیں چھوڑا۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا صرف میری عبادت کے لیے۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، آج ہم کہاں ڈوبے؟ اس دھوکے کی دنیا میں، اس دنیا کی خوبصورتی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، کہاں کھوئے ہوئے ہیں ہم آج؟ کیونکہ موت کو کس کو آ جائے یہ کسی کو پتہ نہیں، اور ہم جب مر جائیں گے تو سب سے پہلا منزل جو ہوگی ہمارے لیے وہ ہے قبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو وہاں کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داڑھی مبارک بھیگ جاتے، سینہ بھی بھیگ جاتے۔ تو کسی دوسرے صحابہ نے عرض کیا کہ جب آپ کے سامنے جنت جہنم کی تذکرہ ہوتی ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو آپ اتنا کیوں روتے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ انسان کے مرنے کے بعد جو سب سے پہلے منزل ہوگا وہ ہوگا قبر، اور اگر قبر سے نجات پا لیا تو آگے بھی نجات ہے، اگر قبر میں پھنس گیا تو آگے بھی پھنس جاؤ۔ آتے حدیث میں کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ والحفرۃ حفرۃ من النار، کہ قبر ایک ایسی جگہ ہے جو جنت کے باغیچہ میں سے ایک باغیچہ اور جہنم کی گڑھا میں سے ایک گڑھا۔ تو جس کے اعمال صحیح ہوں گے وہ تو قبر سے نجات پا لے گا، اور جو قبر سے نجات پا لے گا وہ آگے جا کے بھی نجات پا لے گا، لیکن جس کا اعمال صحیح نہیں ہوگا تو وہ قبر میں پھنس جائے گا اور آگے جا کے بھی پھنسے گا۔ تو ہمیں اپنا زندگی کس طرح گزرنا چاہیے؟ ہم نے پچھلے بیان میں بھی کہا کہ ہمیں اپنا زندگی کو سدھارنے کے لیے، صحیح طریقے سے چلنے کے لیے، صحیح طریقے سے گزرنے کے لیے ہمیں حدیث، قرآن، شریعت کے مطابق چلنا ہوگا، کہ شریعت ہمیں جو حکم دے رہا ہے، قرآن ہمیں جو حکم دے رہا ہے، حدیث ہمیں جو حکم دے رہا ہے ہم اس پر چلیں۔ لیکن اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہمارا زندگی کبھی نہیں سدھرے گی، ہم اپنی زندگی کو صحیح سے نہیں گزر پائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، کہ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا
حدیث میں آتا ہے کہ اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ ہے نماز. وہ ہے نماز. نماز ایک ایسی چیز ہے جو دن میں صرف 5 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھے کہ کسی نے کہا کہ اگر آپ دن میں 5 مرتبہ نہائیں گے، صابن لگا کے 5 مرتبہ نہائیں گے تو آپ کے بدن میں میل کچل کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح جو شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا کچھ گناہ نہیں رہتا ہے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا پابند کریں. اس لیے دیکھیے آج ہم نماز چھوڑ کے ادھر اذان ہو رہے ہیں، ہم اپنے کاموں میں مشغول ہیں. ہم نماز چھوڑ کے ہم اپنے کاموں میں جو مشغول ہیں، جو اس دنیا میں اپنا زندگی بسر کرنے کے لیے جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، وہ دونوں دولت جب ہم مر جائیں گے تو ہم اس کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے. اور وہ دونوں دولت ہمیں قبر کے عذاب سے بھی نہیں بچائے گا، حشر کے میدان میں بھی نہیں بچائے گا، وہ یہیں پہ رہ جائے گا. دونوں دولت آج ہے کل نہیں ہے، لیکن اگر ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال ہی ہمارے ساتھ جائے گا مرنے کے بعد. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور کچھ بھی نہیں جائے گا. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں سب سے بہتر انسان ہے، وہ جب کبھی جاتے تھے راستے سے تو کسی درخت کو دیکھتے یا کسی اور چیز کو دیکھتے تو کہتے کہ کاش ہم درخت بن جاتے کہ لوگ ہمیں کاٹ کر جلا دیتے، کاش ہم مٹی بن جاتے، کاش ہم وہ بن جاتے. تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابہ کے بارے میں کہا کہ اگر پوری دنیا کے لوگوں کے اعمال کو ایک پلڑا میں رکھا جائے اور حضرت ابوبکر کے اعمال کو ایک پلڑا میں رکھا جائے پھر بھی برابر نہیں کر پائے. تو میرے دوستو، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابہ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس کے اعمال کے برابر نہیں کر پائے گا، اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ کاش ہم مٹی بن جاتے، کاش ہم درخت بن جاتے، تو قیامت میں جا کر ہمیں حساب نہ دیتے، تو قیامت میں ہم سے حساب نہ لیا جاتا. لیکن ہم کیا ہے اس کے برابر؟ لیکن ہم سوچتے نہیں، کبھی بھی ہمیں اس بارے میں فکر نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہوگا، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا، ہمیں قیامت کے روز ہمیں کھڑا کیا جائے گا، ہم سے حساب بھی لیا جائے گا. کیا حساب دیں گے، کیا عمل لے کے جائیں گے، ہمیں اس بارے میں تھوڑے سی بھی فکر نہیں ہے. جب اتنے بڑے صحابہ کی زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہے، ہم اور آپ کیا ہے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے میرے دوستوں، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے. اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے ایک دن. اور آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ قریب. کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے. اور جب نماز میں کھڑے ہو کر سجدے میں جب جاتا ہے تو ایک دم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں بندہ. تو جب ہم نماز میں نہیں آ رہے ہیں تو ہم کیسے اللہ کے قریب جائیں گے؟ اب ہم سے نماز ہی دور ہے تو ہم اللہ سے کتنا دور ہیں. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کا ضرورت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. ہمیں کون چلا رہے ہیں؟ اللہ ہی چلا رہے ہیں. ہمیں دونوں دولت کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اگر اللہ آج چاہے کہ ہمیں کچھ نہیں دے گا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. انسان جب کھیتی کرتا ہے
جب بارش نہیں ہوتا ہے اور پانی کی ضرورت ہوتا ہے تو انسان کتنے پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل دنیا میں تو بہت چیزیں نکل رہی ہیں، بہت ساری مشینیں نکل رہی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں جہان کے مالک ہیں، وہ خالق ہے۔ ہمیں ایک دن اس کے پاس جانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کے پاس جانا نہیں، جو ہم چاہے ہم کر سکتے نہیں، ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلے گا، جو اس کی مرضی ہوگی بس اسی کی مرضی کے مطابق سب کچھ چلے گا۔ آج نہیں کل تو ہمیں اس کے پاس جانا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ ایسا کسی کے دل میں اگر یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کے حساب کیسے لے گا، کس طرح لے گا، تو یہ گمان اپنے دماغ سے نکال دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ثم ان علینا حسابہم، کہ ہم اس کو حساب لینے پر کافی۔ جو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلا رہا ہے، ایک ساتھ اتنے لوگوں کو چلا رہا ہے، تو اس کو اتنے سارے لوگوں کا حساب لینے پر کیا مجبوری ہے، کیا پریشانی ہوگی اس کو حساب لینے پر اتنے لوگوں کی۔ کیوں کہ جو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ چلا رہا ہے وہ حساب بھی لے سکتا ہے، وہ حساب بھی لے سکتا ہے، کیونکہ وہ دونوں جہان کا مالک ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے پھر ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا، کیسے بھیجا؟ کیونکہ وہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر۔ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑے سے بڑی چیز پر قادر ہے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہماری زندگی مرنے کے بعد سے شروع ہوگی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کی جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی اگر ہم آسانی سے، اگر مرنے کے بعد کی زندگی میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس دنیا میں بھی ہمیں وہ چیز کرنا ہوگا جو ہمیں کامیاب بنائے۔ جیسے کہ آج کل مثال کے طور پر سمجھے کہ بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں تو امتحان سے پہلے، ایگزام سے پہلے بچے کتنا محنت کرتا ہے، کیونکہ بچے کو معلوم ہے کہ اگر میں پڑھوں گا نہیں، اگر اچھے سے یاد نہیں کروں گا، اچھے سے نہیں پڑھوں گا تو میں امتحان میں فیل ہو جاؤں گا اور آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ایک امتحان گاہ ہے۔ انسان کو یہاں امتحان لیا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ تو مرنے کے بعد ہی دیا جائے گا۔ دنیا کے جو اسکول ہے اس کا ایگزام کا نتیجہ تو کچھ دن بعد ہی مل جاتے ہیں، لیکن یہ انسان کی زندگی کا امتحان ہے جس کا نتیجہ مرنے کے بعد ہی دیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ مرنے کے بعد ہی دیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم سدھر جائیں، ہم اپنی زندگی کو صحیح راستے پر چلائیں، کیونکہ موت کا کسی کو گارنٹی نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنے بار فرمائے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم نماز پڑھیں گے وہ کسی دوسرے کے لیے پڑھیں گے نہیں، نماز جو پڑھیں گے یہ ہم اپنے لیے پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے مالک،
ہمارے خالق نے ہمیں حکم کیا کہ تم نماز پڑھو. اگر تم نماز پڑھو گے تو تم کامیاب ہوگے، اگر نہیں پڑھو گے تو ناکام رہو گے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم اپنے لیے کریں گے. اس دنیا میں جو بھی اعمال کریں گے ہم وہ اپنے لیے کریں گے، ہم کسی دوسرے کے لیے نہیں کریں گے. جو بھی اعمال کریں گے وہ ہمارے ساتھ رہ جائے گا. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو نہ صورت دیکھے گی، نہ سیرت دیکھے گی، نہ دولت دیکھے گی، کچھ نہیں دیکھے. صرف دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ ان کے اعمال کیا ہے کہ انہوں نے کیا کر کے آیا ہے دنیا میں، یہ دیکھیں گے. اگر اعمال صحیح ہوگا تو کامیاب، اگر اعمال صحیح نہیں ہوا تو ناکام. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اگر کچھ نہیں کریں گے، یہاں اعمال نہیں کریں گے تو ہمیں پھر سے بھیجا جائے گا. ایسا نہیں. موت زندگی میں ایک ہی بار آئے گا، ایک ہی بار موت آئے گا، اس کے بعد دوبارہ کبھی موت نہیں آئے گا. تو اس سے پہلے ہمیں اپنا زندگی کو صحیح کر لینا ہے. کس طرح چلنا ہے کہ شریعت ہمیں حکم دے رہے ہیں یہ کام کرو کہ شراب نہ پیو. شریعت ہمیں حکم کر رہا ہے کہ شراب پینا جائز نہیں، یہ حرام ہے. تو ہم کیا کریں؟ شراب نہ پئیں. شریعت قرآن ہمیں حکم کر رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کچھ ہی دن کی زندگی ہے. ہمارے پاس دن رات ملا کر 24 گھنٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت کی نماز قائم کرنے کے حکم دی. اللہ تعالیٰ قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی کو اس کے وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے. اللہ تعالیٰ ہمیں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز قائم کرنے کے حکم کر رہا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ 5 وقت کی نماز ایک ساتھ ادا کر لو، ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ 5 وقت کی نماز تم 5 الگ الگ ٹائم پہ ادا کرو، تاکہ تمہارے اوپر پریشانی نہ ہو، تاکہ تم پریشانی میں مبتلا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا رحم فرما رہا ہے. اس کے بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا رحم فرما رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر کتنا پابند ہے. دیکھیے، جو قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں، قرآن کے مطابق ہم کام کرنا ہے یا نہیں، حدیث کے مطابق ہم چل رہے ہیں یا نہیں. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح کر لیں. ہم اپنی زندگی کو جس طرح چلنے سے کامیاب ہوں گے اس طرح چلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اور آپ سبھی دوستوں اور بزرگوں کو قرآن، حدیث، شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے.